اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قندیل یوٹیوب چینل دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں آداب عرض ہے۔ ناظرین، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ بلوچ اور پختون را کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ ان کو یہ خبر تو ہوتی ہے کہ را کے ساتھ ان کے رابطے ہیں، لیکن وہ قوتیں نہیں بتاتے جن کے ذریعے سے ان کو معلومات بہم پہنچائی جاتی ہے۔ دراصل یہ اطلاعاتی مرکز ان کا پینٹاگون ہے۔ وہاں سے جو ہدایات ملتی ہے، جس گیم کا آغاز ہونے جا رہا ہوتا ہے، ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ یہ شوشہ چھوڑ دیا جائے، جیسا کہ 72 سال سے ہوتا آ رہا ہے۔ شاہ محمود قریشی، جہانگیر ترین، اسحاق ڈار، سرتاج عزیز، ایسے بڑے بڑے کئی نام ہیں جن کا GHQ سے رابطہ نہیں بلکہ براہ راست پینٹاگون سے رابطہ رہتا ہے۔ یہ عالمی کھلاڑی ہیں اور یہ عالمی اشاروں پر ناچنے والے لوگ ہیں۔ ناظرین، اگر آپ لوگ کو یاد ہو، یہ عالم اسلام کے کئی مہرے ایسے استعمال ہوئے جنہیں بعد میں ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جاتا ہے۔ نواز شریف کا انجام آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ 35 سال تک GHQ نے پالا، بے نظیر بھٹو کے خلاف استعمال ہوئے، پیپل پارٹی کے خلاف انتہائی غلیظ طریقے سے استعمال ہوئے، اور آخر میں جب نظریاتی بنے تو کیا ہوا؟ ان کو گھسیٹا گیا، ان کو رلایا گیا۔ یہی حال آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کرنل قذافی کا ہوا۔ جب تک وہ امریکی مخالف تھے، امریکہ اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے، لیکن اس کو کس طریقے سے اپنے بیٹے کے ذریعے مروایا گیا۔ یورپ کا طاقتور سرین شخص سیف الاسلام کو بنایا گیا، کتنی تعریفیں اس کی ہوئی، آخر میں اس کا انجام کیا ہوا؟ ایک دیہات کے کچے سے مکان میں، جس میں باتھ روم بھی نہیں تھا، وہاں پر وہ سسک رہا ہے۔ ایک اور جناب صدام حسین، جسے ہیرو بنایا گیا، ایران کے خلاف استعمال ہوئے، شیعیت کو ہوا دی گئی، علماء استعمال ہوئے، خصوصاً ہمارے دیوبندی اعظم طارق اور حق نواز جنگوی صاحب مرحومین استعمال ہوئے۔ انتہائی جذبات مقررین سامنے لائے گئے جہاد افغانستان کے لیے، روس کے خلاف اور ایران کے خلاف۔ یہ مشترکہ کاوشیں سعودی عرب کے دولت پر کھیلی گئی، دولت اور کوپڑیاں ہماری استعمال ہوئی مسلمانوں کی، اور فائدہ امریکہ نے بھرپور اٹھایا۔ آج اگر امریکہ سپر پاور ہے تو یہ صرف اور صرف سعودی سرمائے اور پاکستانی جرنیلوں کی مہربانی ہے۔ یہ باتیں اب ڈکی چھپی نہیں ہے۔ اگر کوئی اس پر یقین نہیں رکھتا تو وہ اندھا پن دکھا رہا ہے، منافق ہے، اور یہی منافقت کی وجہ ہے کہ ہمیں عجیب عجیب کی سزائیں مل رہی ہیں۔ کبھی ہمارے بچے اور بچیوں کے ساتھ زنا ہوتے ہیں جنہیں قتل کر دیا جاتا ہے، کبھی ہمارے طیارے گرتے ہیں، کھیل کے میدانوں میں ہم سب ذلیل اور خوار ہوئے، چاہے کرکٹ ہو، ہاکی ہو، اسکواش ہو، کوئی بھی میدان ہو، پہلوانی کا مرکز ہو، ہر جگہ ہم بری طرح پٹ رہے ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم سب غدار ہیں۔ ہمارے جتنے بھی قومی آقا ہے، قومی رہنما ہے، قومی ذمہ دار ادارے ہیں، سب کے سب امریکی اشاروں پر ناچ رہے ہیں۔ ہر کام امریکہ کے مرضی و منشا کے مطابق ہو رہا ہے۔ اس عمران خان کو لانے والے بھی یہی ادارے ہیں۔ یہ قادیانیت کو تحفظ دینا اور یہودیوں کے ساتھ میل ملاپ رکھنا، یہ اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ مدینہ کی ریاست باتوں سے نہیں بنتی، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اگر علماء آپ کے ساتھ ہیں، قوم آپ کے ساتھ ہے، تو کیا وجہ ہے کہ آپ اسلام نافذ نہیں کر سکتے؟ لیکن سب ایک دھوکہ ہے، فریب ہے۔ جس طرح کے ماضی میں ہوا تھا، جس طرح کے قیام پاکستان کے وقت ہوا تھا، یہ سلسلے جاری ہیں۔ اور اب تو قوم کو ایسا غلیظ بنایا گیا ہے، خصوصاً جنرل آصف غفور
نے سوشل میڈیا میں وہ گند پھینک دیا ہے کہ اب تو کسی بھی اخلاق کی طرف راغب ہونے کی کوئی واپسی ممکن ہی نہیں ہے۔ اب آپ اپنی اخلاق کی جو سابقہ معاشرہ تھا ہمارا، اس کی طرف آپ واپس نہیں آ سکتے، نہ ماضی کے ساتھ آپ رجوع کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ سب نوجوان نسل بھول گئے ہیں۔ ان کو ایسا ذہنی طور پر خلفشار کا نشانہ بنایا گیا ہے کہ ان کے سوچنے، سمجھنے، بات کرنے، سوال کرنے کی سکت ہی نہیں ہے۔ ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم انسان ہیں، ہمارے کچھ حقوق ہیں، ہم اس ملک کے باسی ہیں، ہم ایک خوددار قوم ہے۔ انہیں یہ خبر ہی نہیں، بس وہ تو زندگی کے دن بسر کر رہے ہیں، چابی سے چلتے ہیں، ریموٹ کنٹرول سے وہ ہانکے جاتے ہیں۔ 22 کروڑ عوام اور چند ہی اشرافیہ ان پر حکمرانی کر رہے ہیں، جن میں جرنیل شامل ہیں، جج شامل ہیں، اور افسران بالا شامل ہیں، حکمران طبقہ شامل ہے۔ یہ جتنے بھی ہیں، چودھری نثار کو آپ دیکھ لیجئے، جب اس کو اشارہ ملا کہ بھائی تم سیاست سے پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ اس کا سارا خاندان جرنیلوں، لیفٹیننٹ جرنیلوں پر مشتمل ہے، تو وہ سیاست سے ہٹ گئے۔ یہ سب اشاروں کے منتظر ہے۔ سب کو جب اشارے ہوتے ہیں کہ تحریک اصلاح میں گھسنا ہے، سب تحریک انصاف میں گھس جاتے ہیں۔ جب وقت ہوتی ہے اذاں کی تو کہا جاتا ہے ان کو کہ MMA میں گھس جاؤ، تو سب MMA میں گھس جاتے ہیں۔ طالبان بن جاؤ تو طالبان بن جاتے ہیں۔ دوستو، جب تک ہمارا ملک، ہمارا مذہب، ہمارے اقدار، ہمارے روایات امریکی گرفت میں ہیں، تو آپ لوگ کسی بھی قسم کی اچھائی کی امید نہیں رکھ سکتے۔ ضلالت کے مول مرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب الگ ہم پر نازل ہوگا، اور امریکی پٹخار بھی ہمیں ذلیل کرتی رہے گی، کیونکہ جب سب کہتے ہو کہ امریکہ ہمارا دشمن ہے، تو پھر اس کے مفادات کی حفاظت کیوں کرتے ہو؟ مجھے ایک صاحب نے افغانستان سے کال کیا اور کہا کہ دیکھو، ہم اس مقام پر لڑ رہے ہیں طالبان کے خلاف جہاں سے امریکہ ہٹ کیا ہے، یعنی وہ اپنی بہادری دکھا رہا ہے اور امریکی فوج کی بزدلی دکھا رہا ہے، لیکن وہ نہیں سوچ رہا کہ ہم کس کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ یہ تو ہمارے اپنے بھائی ہیں، ہم تو امریکی مفادات کی تکمیل کے لیے لڑ رہے ہیں۔ یہی منافقانہ کھیل ہے کہ جس کے سبب ہمارے جرنیل ہمیں ورغلا رہے ہیں، منافقت کر رہے ہیں، ایک طرف اسلام چلا رہے ہیں کہ ہم محافظ کعبہ کے، ہم محافظ ہیں دین کے، لیکن حقیقت میں یہ دین کے خلاف کام کر رہے ہیں، یہ اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ میں حامد میر صاحب یا دوسرے حضرات کی طرح لگی لپٹی باتیں نہیں کرتا، میں کلم کلا کہتا ہوں، کیونکہ میرے گھر میں نوجوان بیٹی نہیں ہے کہ مجھے کہا جائے کہ آپ کو، آپ کے گھر میں جوان بیٹی ہے، آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، یا آپ کا بیٹا ہے یا اولاد ہے، ہم آپ کے ساتھ یہ کر لیں گے۔ ہم نظریہ ضرورت ایجاد کرنے والے جسٹس منیر نہیں ہیں، نہ نسیم حسن شاہ ہیں، نہ لیفٹیننٹ جنرل نصرت جاوید ہیں کہ DGISPR کے عہدے سے امریکہ کی حکم پر یکدم ڈسمس ہو گئے، اور بہت بعد میں انہوں نے ان باتوں کا انکشاف کیا۔ ناظرین، اٹھنے کی ضرورت ہے اور کلم کھلا جنگ لڑنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں امریکہ سے ڈر نہیں، ہمیں انڈیا سے ڈر نہیں، ہمیں افغانستان سے ڈر نہیں، ہمیں صرف اپنے جرنیلوں سے ڈر ہے جو ہمیں تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، بلکہ تباہ کر چکے ہیں۔ اگر آپ لوگ اب بھی نہیں اٹھتے تو آپ لوگوں کا اللہ ہی حافظ رہے گا، آپ لوگوں پر کوئی بھی رحم نازل نہیں کیا جا سکے گا، تڑپ تڑپ کر مرتے رہو گے۔ بنگالیوں کا انجام آپ لوگوں نے دیکھ لیا تھا، اور ان سے برا انجام ہم لوگوں کا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اور اچھائی کی طرف راغب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔